اب ہم حالات بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے بعد کے، یعنی وہ وقت جب وہ جوان ہو چکے ہیں، مصر میں ظلم بڑھ چکا ہے، اور ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید میں سورہ القصص میں آئی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور وہ بچہ جو کبھی فرعون کے محل میں جھولے میں سوتا تھا، وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور جوان ہو گیا۔ محل میں پلنے والا وہ بچہ اب جوان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی قوت، ذہانت اور حسن عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور جوان ہوا تو ہم نے اسے دانائی اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزت کا مقام تھا، لیکن ان کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے درد اور ہمدردی چھپی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ فرعون کے محل میں پلے بڑھے، لیکن ان کا دل فرعون کے ظلم کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، انہیں غلاموں کی طرح کام پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم عام ہے۔ جب وہ شہر کے سنسان حصے میں پہنچتے ہیں تو وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک تو فرعونی قوم کا شخص تھا جو قبطی کہلاتا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل سے تعلق۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کے خلاف ہاتھ بڑھایا، بس صرف ایک مکہ مارا اور وہ قبطی مر گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس موسیٰ نے اسے مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کا کام ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ حادثہ غیر ارادی تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کو قتل کرنے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ اور پھر اللہ نے انہیں بخش دیا۔ بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں داخل ہوئے۔ وہی بنی اسرائیلی شخص دوبارہ کسی دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ اس نے پھر مدد مانگی۔ جب موسیٰ نے کہا کہ تم تو بہت ہی لڑاکا قسم کے انسان ہو، بنی اسرائیلی نے کہا، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تم اس کو اسی طرح مارو جس طرح کل تم نے پہلے فرعونی کو مارا تھا، جیسے کل ایک آدمی کو تم نے مار دیا تھا۔ یہ جملہ پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ فرعون کے دربار میں بھی خبر پہنچ جاتی ہے کہ وہ قاتل موسیٰ ہے، جس کو ہر طرف تلاش کیا جا رہا تھا۔ اب پتہ چل جاتا ہے وہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون نے حکم دیتا ہے، اسے گرفتار کر لو، وہ باغی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور شہر کے دور حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ رات کا وقت ہے، موسیٰ شہر سے نکل رہے ہیں۔ خوف، خاموشی، سناٹا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف اور امید کے ساتھ مصر چھوڑ رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نکلے اور کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہی سفر انہیں لے کر جا رہا تھا مدین کی اس بابرکت وادی کی طرف، جہاں وہ نبی بنائے جانے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے محل کی طرف دیکھا، جہاں وہ بچپن سے پلے بڑے تھے، جہاں آسائشیں تھیں، آرام تھا، بادشاہی تھی، لیکن آج وہ سب چھوڑ کر اللہ کے حکم پر روانہ ہو رہے تھے۔ تقدیر کا پہیہ حرکت میں آ چکا ہے۔ اب فرعون نہیں، اللہ موسیٰ کے ساتھ ہے۔ فرعون کے محل سے مدین کا سفر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا، بھوکے پیاسے، بغیر کسی زیادہ راہ کے مصر سے مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، لب خشک ہو گئے، مگر زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، جو بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ تھا آغاز سفر نبوت کا، جہاں ایک فرار ہونے والا شخص اللہ کے حکم سے نبی بننے والا ہے۔ کئی دن اور کئی راتوں کے سفر کے بعد بغیر زیادہ راہ، بغیر سواری کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ریگستانوں کو عبور کرتے ہوئے مدین کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پسینے سے شرابور، اللہ کے سپرد ہو کر چلتے رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ انہیں نئی آزمائش اور نئی نعمت دینے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں لوگوں کے ایک جماعت کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ کنویں کا منظر ہے، شور مچا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کو الگ کھڑے دیکھا جو شرم و حیا کے ساتھ اپنے جانوروں کو بھی روک رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ ایک لڑکی شرم سے کہتی ہے، ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس لیے ہم خود پانی بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ مردوں کی بھیڑ لگی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور تمام مردوں کو ہٹا کر ان لڑکیوں کا پانی بھرتے ہیں اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر سامنے سائے میں جا بیٹھے اور کہنے لگے، اے میرے رب، جو بھلائی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ ایک نبی کی عاجزی تھی، نہ کھانا، نہ گھر، نہ در، مگر زبان پر شکر۔ اتنے میں ایک لڑکی ان میں سے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، پھر ان میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ اس کے والد کے گھر جاتے ہیں، اور اس کے والد وہ بزرگ نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری بات سنی اور فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ڈر مت، تم ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہو، اب یہیں رہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے پاس رہ کر 10 سال مزدوری کرو، میری بھیڑ بکریاں چراؤ، تو میں ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں اور ان کے یہاں ملازمت شروع کر دیتے ہیں۔ جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیتے ہیں۔ یوں اللہ نے ایک مسافر، ایک مفروش شخص کو پناہ بھی دی، گھر بھی دیا، رزق بھی دیا اور عزت بھی عطا فرمائی۔ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے کا سفر، صبر اور ایمان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔